لبیک یا حسین 19 years old girl کا واقعہ، پہلی رات، فرسٹ نائٹ ان دا گریو. شیخ عباس جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھ رہی. یہ واقعہ میں نے بہت جگہ پڑھا ہے، امریکہ میں بھی پڑھا، بہت جگہ پڑھا، لیکن آج یہ واقعہ پڑھا دوسرے اسٹائل سے. پلیز گھڑی نہیں دیکھنا پلیز. ہاں کوئی ایک گانا آج ہی آتا، اس نے کہا کہ میں نے سانگس کو ڈیلیٹ کر دیا. بیٹھے میں سامنے پوچھو، فون آیا آن لائن، اور اس نے کہا کہ مولانا پہلی محرم سے میں نے گفٹ دے دیا مولا حسین کو. لڑکی تھی ینگ گرل. شی سیڈ کہ میں نے مجلس سن کے میں نے اپنے سانگس اپنے ٹیلی فون سے ڈیلیٹ کر دیا 100 to 100 سانگس، اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لسن اگین ناؤ. عمران نقوی بیٹھے ہیں پوچھو، رحمان بھائی بیٹھے ہیں پوچھو. اس نے فون پہ آن لائن کہا کہ میرا مقصد یہ کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی عالم نہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. ایک لڑکا چینج ہو جائے مجلسوں سے 40 کے عرصے میں تو کامیاب ہے. 19 years old girl، اصفہان شہر ایران کا، وہاں پہ طاعون کی بیماری آئی. طاعون جس کو انگلش میں پلیگ بولتے. اب یہ ڈیزیز دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی، میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ یہ بیماری، یہ ڈیزیز 30s 40s میں تھی، اور اس سے پہلے پرانی ڈیزیز ہے. یہ ریٹ کے ساتھ ہوتی، چوہے کے ساتھ. ایک ریٹ مرتا 100-200 آدمی کو لے کے مرتا، وہاں سے جرمز پھیلتے. لیکن اب میڈیکل سائنس ہماری اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ اب یہ بیماری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کو انگلش میں پلیگ بیماری بولتے، اب تو ہے بھی نہیں. اور عربی میں، فارسی میں اس کو طاعون کی بیماری. پرانے زمانے میں یہ بیماری بڑی سخت تھی، ہر سال آتی تھی. اب ڈیزیز پھیلتی، وائرس پھیلتا ہے، لوگ مرتے. اصفہان شہر میں کئی لوگ مرے، اس میں ایک پیسے والی کی لڑکی بھی مر گئی. ینگ گرل 19 years old girl مر گئی. اب پورے شہر میں تو غم تھا، لیکن اس کے ماں باپ کی یہ ایک لوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر. 4 بھائی تھے، ایک بہن. پورے سٹی میں ہنگامہ مچ گیا کہ 19 سال کی لڑکی کا انتقال ہو گیا. پورا شہر اس کے گھر آ گیا، پوری سٹی پرسے کے لیے. اس لڑکی 19 years old girl کی ڈیڈ باڈی اٹھی، پوری سٹی اس کے ساتھ ہے. سیمیٹری پہ لے کر آئے، جنازہ ہوا. اس کے بعد اس لڑکی کو بھائیوں نے بہن کو گریو میں اتارا. اسے کہ محرم وہی تھے، صرف بھائی اتار سکتے تھے، یا باپ اتارے، یا ماموں اتارے، یا چچا اتارے، یا شوہر اتارے. شادی بھی نہیں ہوئی تھی بچی کی، 19 years کی. پورے بھائیوں نے، 2 بڑا بھائی اترا اور چھوٹا بھائی، بھائیوں نے اس کو گریو میں دیا، گریو کو بند کیا. سب لوگوں نے پرسہ لیا. جب جانے لگے، یہ لوگ بڑے پیسے والے تھے، تو اس کے بھائی کو احساس ہوا. اچھا اس زمانے میں بینکس نہیں تھے، تو لوگ جو جتنے رچ لوگ ہوتے تھے نا، اپنے پیسوں کو، اچھا پیپر کرنسی تھی نا، پلاسٹک منی تھی، کس میں سیو کرتے تھے؟ ڈائمنڈس میں، پرلس میں، اس میں سیو کرتے. اور جو پیسے والوں کا سٹائل یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پاچز بناتے تھے ڈائمنڈس کے، پرلس کے، اور یہاں پہ بیلٹ لگا کے ان کی ایک شان ہوتی تھی، یہاں پاچز لگتے تھے ڈائمنڈس اور پرلس اور یہ سب چیزوں کی. بینک نہیں تھا، نہ پلاسٹک منی تھی، نہ نارمل کرنسی تھی. بھائی کو احساس ہوا، بڑے بھائی کو، کہ 2 یا 3 پاچ جس میں ڈائمنڈس تھے، جب بہن کو نیچے اتارا اس وقت گر گیا. اب اس نے پورا تلاش کیا ہر طرف، اس کو احساس ہوا کہ جب میں نیچے اتراؤں گا جبھی گرے ہوں گے. اچھا ہمارے پاس، پلیز غور سے سننا، ہمارے پاس حکم یہ کہ ایک دفعہ گریو کو کلوز کرنے کے بعد، بند کرنے کے بعد، یو آر ناٹ سپوز ٹو اوپن انلیس کوئی ایسی بات ہو جائے، موت کی بات آ جائے، کوئی ایسا پرابلم آ جائے، تو حاکم شرع سے اجازت لینا. وہ اجازت، یہ بھی اللہ کا عجیب کرم. یار کتنا کرم ہے پروردگار کا. تو اب یہ حاکم شرع کے پاس گئے، جا کے بھائی نے کہا کہ میری بہن کو جب میں نے اتارا تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ میرے کچھ پاچز نیچے گر گئے ڈائمنڈس کے. تو حاکم شرع نے کہا کہ یہ بولو، آر یو شور؟ اس نے کہا ہاں. کہا تم گارنٹی؟ اس نے کہا کہ دوسری جگہ گئے نہیں، مجھے پورا شور ہے کہ جب میں اتارا، باڈی لٹایا، تلقین کے لیے پڑا، وہیں پہ گرے ہوں. تو حاکم شرع نے پوچھا تم اترے کہاں تھے؟ خبر میں 35 آئے تھے سرانے. اس نے کہا نہیں میں سرانے تھا، سر باڈی کو ایسا لیتے، ایسا، میں سرانے تھا. تو کہا اچھا اگر تم کو اتنا ہی ڈاؤٹ ہے، کتنی دیر ہوئی؟ کہا 2 گھنٹے، 2 hours یا 3 hours. تو اس نے کہا، حاکم شرع نے کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ اس ایران کی خبر، کچی خبر، مطلب بالکل ابھی کچھ بنا بھی نہیں، سیمنٹ لگی نہ کچھ نہیں، بالکل کچی خبر، پانی پڑا ہوا، پھول پڑے ہوئے. تو اس نے کہا، وہ حاکم شرع نے کہا تم ایسا کرو، تم سرانے اترے تھے نا، سرانے سے مٹی کو ہٹا کے دیکھ لو، اگر وہاں ہے تو لے لینا، پھر بند کر لو.
اس نے کہا ٹھیک. یہ 4 گھنٹے کا واقعہ. شیخ عباس جیسی پرسنالٹی اس واقعے کو لکھ. دیکھو میں اسٹوری فیری ٹیل اسٹوریز نہیں سنا رہا, ریالٹی بتا رہا. آپ کو میں 3 چیزیں بتایا, شب قدر کے بارے میں بتایا, پھر دعا بتائی, پھر سورہ قرآن کا سورہ بتا, پورا بتا کہ اب یہ بتا رہا. تو اس نے کیا کیا, یہ گیا, فیملی پوری چلے گئی گھر کو, باپ ماں روتے روتے, بھائی لوگ بہنیں سب چلے, رشتے دار سب چلے گئے. یہ آیا قبرستان کو, سیمیٹری کو آیا. 4 گھنٹے پہلے بہن کو نیچے لٹایا, آ کے شیخ عباس لکھتے کہ سرانے گیا, اکیلا تھا, اوپر سے ڈسٹ کو, مٹی کو ہٹانا شروع کیا. اتنا ہٹایا کہ اس کو اب پتہ چل گیا نیچے اب سوراخ ہے, اب یہ ہٹاؤں گا تو سوراخ آ جائے گا, میں دیکھ سکتا. سوراخ نے ہول, کہتا ہے وہ جب مٹی ہٹایا نیچے ہول ہوا, اور ہول میں سے ایک آگ کا شعلہ باہر آیا, فائر اتنے پاور کے ساتھ آیا کہ میں پیچھے ہٹ گیا, اور شعلہ آگ پوری باہر آ رہی. 4 گھنٹے, only 4 hours. 19 years old گرل تھی, 19 سال کی لڑکی تھی. میں ایک بات پہلے یہیں پہ روک کے بول دوں کہ اس کا کردار خراب نہیں تھا, کیریکٹر اس کا خراب نہیں تھا, مطلب فلرٹ نہیں کرتی تھی, میں بہت بند الفاظ میں بول رہا, کیریکٹر کی خراب نہیں تھی. اس کے 3 یا 5 گناہ ہیں. میں ابھی وہ ایک گناہ نہیں بولا تھا, پھر وہ گناہ یہ گناہ ملا کے بول دیتا ہوں. تو آنکھ اتنی تیز آئی باہر کہ یہ سر پکڑ کے سب بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اس نے فوراً مٹی ڈال کے اس ہول کو بند کر دیا. کہتا ہے کہ پریشر آگ کا اتنا تھا کہ میرے ہلکے ہلکے بال بھی جل گئے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. 4 گھنٹے. اب سوچیں, امیجن کرو سگی بہن, ریئل اون سسٹر, کیا ہوا ہوگا. اب اس کے ذہن میں 1000 خیال آ کہ اس نے گناہ کیا کیا, کون سا گناہ کیا, اتنا سخت تھا سٹارٹنگ میں, فرسٹ نائٹ میں آ گیا. اسی لیے دوستو آپ سب بہتر جانتے ہیں, ہر آدمی آج کل بہتر جانتا, سب سے زیادہ اعمال پہلی رات کے. پہلی رات کے مفاتیح کھولو, اعمال دیکھو. ایزی مت لو یار, میں 7 دن سے ایک ہی بات بول رہا ہوں, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی, اپنی لائف کو ایزی مت لو. اب اس کی مجبوری دیکھو, اب یہ گھر بھی نہیں جا سکتا, گھر جا کے نہ ماں کو بول سکتا نہ باپ کو بول سکتا, وہ تو مر جائیں گے فوراً. ماں پہلے ہی بیٹی کا غم, اگر میں جا کے ماں کو بولوں کہ تیری بیٹی اتنے بڑے سخت عذاب میں, ماں تو ہلاک ہو جائے گی, باپ ہلاک ہو جائے گا, بھائی مر جائیں گے, کیا کرے. ہی از آل الون, اتنا مجبور. سیدھا اپنے روم میں, روایت میں ہے کہ سیدھا روم میں گیا, جا کے اتنا رویا, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا. ہمارے پاس کچھ اعمال ہیں کہ اگر آپ وہ اعمال کریں تو مرنے والا روح جو ہے آپ کے خواب میں آتی ہے, تمہارا باپ, تمہاری ماں, مجھے معلوم ہے میں یہ جملہ بہت احتیاط سے بول رہا, اب لائن لگنے والی ہے باہر, وہ عمل بتاؤ. میں جہاں بولتا ہوں یہ بولتے ہیں کہ مولانا وہ عمل بتاؤ. ایک چیز یاد رکھو, آپ کوئی بھی عمل کرو, کوئی بھی عمل, روح ایسے نہیں آتی, روح آزاد نہیں ہے. یہ عمل معصومین نے بتائے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم پڑھو گے تو روح آ جائے گی, تمہارا باپ آ جائے. کیوں؟ مرنے کے بعد روح آزاد نہیں ہے. مرنے کے بعد جب تک حکم الہی یا حکم معصوم نہ ہو, باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا. از اٹ کلیئر نا؟ آپ اعمال بے شک ہے ہمارے پاس, آپ کرو وہ عمل, ہو سکتا آئے ہو سکتا نہیں آئے, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم یہ عمل کرو روح آ جائے. نو, روح آزاد نہیں ہے. ایک دفعہ جسم سے نکلی وہ امر ربی ہے, اللہ کا امر ہے, وہ جب تک حکم الہی نہیں ہوتا وہ آ نہیں سکتی. تو اس نے یہ اعمال کیے 3 مہینے تک. آپ امیجن کرو 3 مہینے تک اس بھائی کی حالت کیا ہوئی. اس کے ذہن میں وہی آگ نظر آ رہی, وہ فائر, وہ شعلہ, وہ تپش, وہ گرمی. اب بہن خواب میں آئی 3 مہینے کے بعد, 3 months کے بعد بہن خواب میں. بھائی نے پہلا سوال یہ کیا, او میری بہن, او مائی سسٹر, واٹ یو ہیو ڈن, کیا کیا تو نے, اتنا سخت عذاب. بہن نے کہا, بھائی یہ 3 گناہ ہیں جو میں نے کیا, وہ 3 گناہ کی سزا مجھے خبر میں ملی پہلی رات کی, کہ نیچے کیا ہے. فرسٹ 3 nights in the grave پوری میری ایک ٹاپک ہے, کس کس چیزوں میں تم کو پرابلم. رزق کے لیے, رزق حرام کھاؤ گے, نیچے امام علی کا سینگ یاد آ, سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرے گا فرسٹ نائٹ میں. رزق حرام کھاؤ گے, اس کے بعد رزق حرام کا ایسا پرابلم ہے کہ پیٹ, سر, بال, ہاتھ سب تباہ. وہ آگ کا عذاب ہے. ایک دانہ بھی اور کھا کے اگر میں ضد کرا, نو, کیا فرق پڑتا, سب کھا رہے. یہ ایک کھانے سے, ایک چیز یاد رکھو,
गुनाह सगीरा कसरत से करने से कबीरा हो जाता. इफ यू से ये तो स्मॉलर सिन है, स्मॉलर सिन स्मॉलर सिन स्मॉलर सिन स्मॉलर सिन बोले तो वो बिगर सिन हो जाएगा. तो नीचे के 3 ये और लड़की ने आगे कहा कि ये 3 गुनाह मैंने किए थे. आप इमेजिन करो 19 ईयर्स की, 9 साल से अगर लिए तो कितना हुआ, 10 साल की लाइफ वाजिब जब हुआ, 10 साल की लाइफ है हमारी, इतने लाइफ की पूरी जिंदगी हमारी. मेरी हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, यूथ को बोल रहा हूँ, प्लीज चेक योरसेल्फ. उन गुनाहों को छोड़ दो, उन चीज़ों को छोड़ के ये बेहतरीन अय्याम है, डेज है कि फॉरगिवनेस को मांगो, फॉरगिवनेस को. तुम्हारी ज़बान पे ऑलवेज यू शुड से फॉरगिव मी फॉरगिव मी फॉरगिव मी फॉरगिव. और हमेशा एक डर रखना दिल में, आज की रात जब बिस्तर पे जाना तो ये ज़रूर सोचना कि अगर मैं मौत आ जाए कल मुझे, तो आज तो मैं नरम तकिए पे सो रहा, अपने बेड पे सो रहा, कल नीचे सोना है, उस जगह पे सोना. मौला आप सबको आबाद रखे, मौला आपको खुश रखे, मौला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे. और जितने मरहूमीन हैं जो चले गए और जिसकी आज फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव है पूरी दुनिया में, मैं मौला हुसैन और मौला अब्बास का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ. अगर मेरे मौला का कोई चाहने वाले की आज पहली रात है तो उसकी रात तू रहमत की रात बना. सारे मरहूमीन की बख्शिश के लिए, सारे मरहूमीन की पहली रात की पर रहमत आने के लिए, और हमारी ये अज़ाए हुसैन कबूल होने के लिए, और दुनिया भर की सारी सबकी परेशानियां दूर होने के लिए एक आवाज़ से बुलंद आखिर तक मुंह खोल के बड़ी आवाज़ से सलावत पढ़ो. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. बस दोस्तों, इससे बचने के लिए 2 काम करो. गुनाह तो कल बताऊंगा. सूरह मुल्क और सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह यासीन, ये 2 सूरह तुमको पहली रात के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है. सूरह यासीन और सूरह यासीन पढ़ने वाला डेली फिशार खबर से बच जाता, उस पर फिशार नहीं होता, लेकिन वो कंडीशन से अप्लाई होते. बार बार बोल रहा, कंडीशन से अप्लाई होते. और सूरह मुल्क तुम्हारी ग्रेव में टोटल रहमत को लेकर आएगा. ये 2 सूरह रिकमेंडेड सूरह. और ज़ियारत इमाम हुसैन, जब सेमेट्री जाओ या किसी सेमेट्री को जाओ, तुम आखिरी बात बोल रहे, बाप माँ भाई बहन की ग्रेव्स पे जा रहे, फैमिली ग्रेव्स पे जा रहे, या कोई नहीं है सेमेट्री में, आपका कोई रिश्तेदार नहीं, आप जब जाना तो एक काम ये करना, वो सलाम जरूर पढ़ना जो हर ताक़ीबात की किताब में तोहफे अली में मौजूद है. ये सलाम का बेहतरीन, ये मैं नहीं बोल रहा, खाला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, ऊपर लिखा हुआ है. कई सलाम है, बॉम्बे के आरामबाग में भी है ये सलाम. मैंने बोला है वहां के कब्रिस्तान की मजलिस में, सलाम कब्रिस्तान के कई, आप सलाम अलैका या अहलुल क़ुबूर बोले भी काफी, लेकिन ये सलाम का फायदा आप सोचो कितना बड़ा फायदा कि इमाम अली बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा कि, और सलाम कितनी देर का, 1 मिनट का, जस्ट 1 मिनट. अगर यहाँ की सेमेट्री में लिखा हुआ नहीं तो हर किताब में तोहफे अली में है. अगर आपके पास नहीं है, लेट मी नो, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर वो सलाम है, मैं वो सलाम आपको दे सकता. जस्ट 1 मिनट का सलाम है. सलाम कौन सा? अस्सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह या कैफा ला इलाहा कैफा वजदतुम खौला, ये वो वाला सलाम है. ये वो सलाम है दोस्तों कि इमाम अली बोल रहे हैं, आबिद दुर्रानी नहीं बोल रहा, मेरा मौला बोल रहा. जो शख्स ये सलाम कब्रिस्तान में जाके पढ़ेगा, अली कह रहे, जो शख्स जाके कब्रिस्तान में ये सलाम पढ़ेगा, अल्लाह उसके 25 साल के 25 ईयर्स के उसके गुनाह माफ करेगा और उसके माँ बाप के गुनाह माफ करेगा. आप इमेजिन करो कि आपके वालिदैन को कितना अच्छा तोहफा दे रहा, अब मेरे गुनाह माफ हो जाएगा अगर कोई ये सलाम पढ़ेगा. ये सलाम जाके जरूर पढ़ना. बस ये सलाम पढ़ो और कब्रिस्तान में जाके उस गरीब का भी सलाम करो, उस मजलूम को सलाम करो कि जिससे बड़ा कोई सलाम. अस्सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह या कैफा ला इलाहा